بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا پروردگار وسیع مغفرت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ چند درسوں میں ہم نے لفظ المغفرہ کا معنی بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کی روش ہے کہ مثال کے ذریعے بہت ساری باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں اس لفظ کے معنی کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ المغفرہ کیا چیز ہے مثال بیان کرتے ہیں۔ ایک مثال جسم کی اور پھر ایک مثال روح کی۔ ہم نے پہلے مثال دی تھی گھر کے بارے میں، اگر گھر خراب ہو جائے، کمرہ خراب ہو جائے، دراڑیں آ جائے دیواروں میں، رنگ خراب ہو جائے، تو آپ کسی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو صحیح کر دو۔ اس صحیح کرنے کے عمل کو دراڑیں بھر دینا اور رنگ دوبارہ سے صحیح کر دینا اور اس طرح کر دینا جیسے ہونا چاہیے، تمام نقائص کو دور کر دینا، کمیوں کو دور کر دینا، اس کو عربی زبان میں المغفرہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا دقیق معنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے بدن پر کوئی زخم لگ گیا، پیر میں، بازو میں، آپ کو مرہم دیا جاتا ہے، دوا دی جاتی ہے، آپ اس دوا کو استعمال کرتے ہیں اور اس دوا کے استعمال سے وہ زخم بھرنے لگتا ہے، یعنی وہ جو گوشت پھٹ گیا تھا وہ آہستہ آہستہ دوبارہ جڑنے لگتا ہے، وہ جو خلا پیدا ہو گیا تھا وہ آہستہ آہستہ دوبارہ بھرنے لگتا ہے، اور بالآخر وہ زخم اس دوا کے استعمال سے مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دوا استعمال کی، مثلاً آپ نے انجیکشن لگوایا، علاج کیا، اور وہ جو خلا پیدا ہوا تھا، وہ جو نقص پیدا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ بھر گیا اور زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ بدن پر زخم لگتا ہے، کوئی تیز دھار چیز لگ گئی یا کہیں انسان گر جائے، کوئی پتھر لگ جائے تو بدن پر زخم لگ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح گناہ اور اللہ کی نافرمانی یہ روح کا زخم ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، مثلاً جھوٹ بولا، کسی کو دھوکہ دیا، خدا نخواستہ شراب پی لی، خدا نخواستہ کوئی اور ایسا کام کر لیا کہ جو اللہ نے منع فرمایا جسے انجام دینے سے، تو اس بات کی طرف توجہ رکھیں اور اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ جس طرح بدن پر زخم لگ جاتا ہے اور اس کو پھر علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے دوا کھانی پڑتی ہے، بالکل اسی طرح روح پر بھی زخم لگ جاتا ہے۔ روح پر زخم لگتا ہے کس وجہ سے؟ کون سے تیز دھار آلے سے؟ گناہ سے۔ گناہ انسان کی روح کو زخمی کر دیتا ہے، اور اس زخم کو بھرنے کا نام مغفرت ہے۔ زخم کو بھرنے کا نام، روح کے زخم کو بھرنے کا نام، وہ جو روح متاثر ہو گئی تھی، وہ جو روح پھر بیمار ہو گئی تھی، وہ جو روح کو زخم لگ گیا تھا، اس زخم کے بھرنے کا نام مغفرت ہے۔ اب کیا ہوگا؟ انسان کی روح کو جس کمال کی طرف حرکت کرنی تھی، جس طرف بڑھنا تھا، اللہ کے قرب کی طرف، اس زخم کی وجہ سے وہ رک گیا، وہ پیچھے رہ گیا، روح انسان کی رک گئی۔ بیمار روح اپنے ہدف کی طرف، اپنے مقصد کی طرف حرکت نہیں کرتی، جتنی بیمار ہوگی اتنی سست ہوگی، اللہ کی اطاعت میں اتنی سست ہوگی۔ اور اللہ کی اطاعت میں اگر کسی انسان کا جی نہیں لگتا تو یہ علامت ہے روح کے بیمار ہونے کی، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک صحت مند انسان ہو، مثلاً اس کا کھیل میں بہت جی لگتا ہے، لیکن اگر بالکل بیمار ہو جائے، وہ جس کھیل سے اس کو دلچسپی تھی اسے کھیلنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ جو کھانا کھانے کا بہت شوق تھا، اس کو کوئی خاص کھانا پکا ہوتا تو اس کو بہت شوق تھا کھانے کو، لیکن جب بدن بیمار ہو گیا، اب وہی کھانا سامنے پڑا ہے لیکن کھانے کا دل نہیں چاہتا۔ اسی طرح جب انسان کی روح گناہوں کی وجہ سے اور دنیا کے پیچھے دوڑنے کی وجہ سے، ہر وقت دنیا کی محبت میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے، دنیاوی آرزوؤں کی وجہ سے
جب انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف جانا، خداوند عالم سے قرب حاصل کرنا، اس سے انسان سست پڑ جاتا ہے، مزہ نہیں آتا، جی نہیں چاہتا، اللہ کی اطاعت بوجھ لگتی ہے۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ روح کے وہ زخم جو انسان نے اپنی روح پر کہاں سے لگائے ہوتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اس کا تجربہ کریں، انسان اگر وہ چیزیں جو خدا کو ناپسند ہیں اپنے اندر سے دور کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس روح کو صحت مند کر دیتا ہے، ان زخموں کو بھر دیتا ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، یہ کب ہوتا ہے؟ پلٹنے سے، انسان پلٹ آئے، نہ کہ وہ روش بھی جاری رکھے، سابقہ غلط روش بھی جاری رکھے اور اللہ سے مغفرت بھی طلب کرے۔ مغفرت کا دقیق معنی ذہن میں آپ کے، یا اللہ جو کمی ہو گئی ہے اس کمی کو بھر دے، لیکن جو چیزیں کمی پیدا کرتی ہیں وہ بھی جاری رکھے۔ جس طرح آپ نے وہ معروف واقعہ سنا ہے کہ کوئی شخص مثلا امام کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں جتنی بھی کوشش کرتا ہوں میں تہجد کے لیے، نماز شب کے لیے نہیں اٹھ پاتا، ادا نہیں کر پاتا اس کو۔ تو امام نے فرمایا کہ تیرے گناہوں نے تجھے جکڑ رکھا ہے، یعنی تو کوئی ایسا گناہ کرتا ہے، ایسے گناہ کرتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رکاوٹ قرار دیا ہوا ہے رات کی عبادت میں، تو وہ گناہ چھوڑے گا تو تجھے یہ توفیق ملے گی۔ پس غفران یعنی نقص کو دور کر دینا، زخم کو بھر دینا۔ یہ کس طرح ہوگا؟ یہ انسان کے اپنے عمل سے ہوگا، روش کے تبدیل کرنے سے ہوگا۔ ایک اور مثال سنیے، آپ کہیں گاڑی پہ سفر کر رہے تھے، کہیں آپ کو پہنچنا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ راستے میں رک گئے، آپ نے دیکھا ایک جگہ پہ چائے اچھی مل رہی ہے، آپ چائے پینا شروع ہو گئے، اپنے ہدف سے غافل ہو گئے۔ جس طرف آپ نے حرکت کرنی تھی، جس منزل پہ آپ نے پہنچنا تھا، وہاں سے آپ پیچھے رہ گئے۔ اب آپ چائے پی، اپنے ٹائم ضائع کیا، اس سے پیچھے رہ گئے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ کمی جو آ گئی ہے، یہ جو میں پیچھے رہ گیا ہوں، یہ دور ہو جائے۔ اس پیچھے رہنے کو دور کس طرح کیا جاتا ہے؟ کہ جو آپ نے ٹائم ضائع کیا ہے، اب تھوڑی تیزی سے حرکت کریں، تھوڑی سی محنت کریں، ٹھیک ہے۔ یہ محنت وہی سستی چھوڑنا ہے، یہ محنت وہی گناہ کو چھوڑنا ہے۔ اگر آپ چائے بھی پیتے رہے، وہاں بیٹھ کے چائے کے ایک کپ کے بعد دوسرا کپ، تیسرا کپ پیتے رہے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ میں ٹائم پہ پہنچ جاؤں، تو واضح ہے کہ ہم ٹائم پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ بس انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کریم ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ تم سے اگر غلط کام ہو گیا تو میں ضدی نہیں ہوں کہ میں اب جو کمی اس گناہ سے تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہے وہ دور نہیں کروں گا، میں ضدی نہیں ہوں۔ میں کون ہوں؟ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں تو بہت زیادہ کمیاں دور کرنے والا ہوں، میں تو بہت زیادہ خلاؤں کو پر کر دینے والا ہوں جو تم نے اپنے گناہوں سے پیدا کر دیے ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہو، میں ان کمیوں کو دور کر دوں گا۔ غفار وہی مغفرت والا لفظ ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ لیکن کس کے لیے؟ فرمایا لمن تابا، اس کے لیے میں غفار ہوں کہ جو توبہ کر لے، واپس لوٹ آئے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ اگر ایک دن غلطی کر دی ہے تو جتنی بھی محنت کر لو میں اس کمی کو دور نہیں کروں گا، اس پر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یہ آثار باقی رہیں گے۔ نہ، ہم مغفرت کرنے والے ہیں، ہم اس خلا کو پر کر دیں گے، ہم اس زخم کو بھر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تابا، توبہ کرو، وآمنا، ایمان لے آؤ، یعنی جو اللہ نے باتیں کی ہیں ان پر اعتماد کر لو، دل سے ان کو مان لو، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وعمل صالحا، اور عمل صالح انجام دو۔ اور ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 ہے۔ تو انشاءاللہ لفظ مغفرت کا معنی واضح ہے۔ تو ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ وسیع یعنی جو ہر چیز کو، ہر کمی کو دور کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا گناہ آپ نے کر دیا کہ جو اللہ کی مغفرت سے، اس کی وسعت سے باہر چلا گیا، وہ کمی دور کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم واپس لوٹ آؤ اور اپنی غلط روش کی اصلاح کر لو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔